ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ المکرمین المعظمین الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین، آج اس سلسلے پروگرام کا آخری بیان اور آخری نشست ہے۔ کل میں نے امام حسین والا جدہ علیہ الصلاۃ والسلام کا مدینے سے کوفہ کی طرف روانہ ہونا، ہجرت فرمانا، پھر وہاں پہنچ کر کوفیوں کے بہت سے خطوط آئے، وعدہ، معاہدہ، عہد و پیمان ان لوگوں نے کیا، بڑی عقیدت و محبت کے دعوے کیے۔ وہاں سے امام علی مقام والا جدہ علیہ السلام نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کے لیے روانہ فرمایا۔ وہاں جا کر امام کے نام کی انہوں نے بیعت لی، بہت سے ظاہری طور پر عقیدت مند ہوئے، غلامی کا ظاہری طور پر ثبوت دیا، لیکن حالات جب بدلے تو سب غدار ہو گئے، یہاں تک کہ امام مسلم رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے دشمن سے مل کر، شہید تو ابن زیاد نے کروایا لیکن سپورٹ تو ان لوگوں کا بھی رہا، ان کے دونوں بچوں کو شہید کیا۔ جب حالات وہاں کے اچھے لگے تو حضرت امام مسلم نے وہاں سے عریضہ لکھا، چٹھی لکھی کہ حالات بہت اچھے ہیں، آپ کے چاہنے والے، ماننے والے آپ کے نام پر یہ لوگ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا آپ چلے آئیے۔ جب خط پہنچا، چونکہ آپ کے لیے اس سوا شرعی طور پر کوئی راستہ نہیں تھا، شرعی طور پر ایک قوم یہ اگر فریاد کر رہی ہو کہ ہمارے یہاں ظالم حکمراں ہیں، شریعت پر عمل نہیں ہو رہا ہے، ہم جور و ظلم کے شکار ہیں، کوئی اس کا اگر مستحق ہے، اور امام سے بڑھ کر کون مستحق ہو سکتا ہے، وہ بالکل نظر انداز کر جائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔
بہرحال حالات قضاء و قدر کے فیصلے نصیب میں کچھ اور لکھا تھا، لیکن حالات کے سازگار ہونے کا جب آپ کو علم ہوا، آپ نے مکۃ المکرمہ سے، جبکہ اس وقت حج کی تیاریاں ہو رہی تھیں، لوگ آ رہے تھے مکہ شریف، ذرا سوچیں آپ نے نفلی حج کو چھوڑا، نفلی حج، اور کربلا میں آپ کا فرض پکار رہا تھا، نفلی حج کو چھوڑا آپ نے، 3 ذی الحجہ کو وہاں سے روانہ ہونے کی آپ نے تیاری فرمائی۔ وہاں کئی صحابہ تھے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو واقید لیثی، ابو سعید خدری رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان لوگوں نے سختی کے ساتھ، یعنی بہت ضد کر کے آپ کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ ہرگز نہ جائیں کوفہ، کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، آپ کے والد کے ساتھ ان لوگوں نے بھی اچھا سلوک نہیں کیا، آپ کے بھائی حسن کے ساتھ بھی ان لوگوں نے بے وفائی کی ہے، لہذا نہ جائیں۔ مگر امام نے کسی کی بات نہیں مانی۔ جب لوگ بضد ہو گئے کہ آپ مانتے کیوں نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا میں نے خواب میں نانا جان کو دیکھا ہے، انہوں نے فرمایا ہے اس لیے میں جاؤں گا ہی، یہاں اگر میں رہا کسی سوراخ میں بھی اگر گھس کر رہوں گا تو لوگ وہاں بھی مجھے کھینچ کر وہاں سے بھی لائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ حرم کی زمین میں میرا خون بہے، نہیں چاہتا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ نانا جان نے خواب میں کیا فرمایا؟ کہا یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ میں نہیں بتا سکتا۔ آپ نے مکۃ المکرمہ سے 3 ذی الحجہ کو اپنے بیویوں، بچوں، بھانجوں، بھتیجوں، اپنی بہن، یعنی خاندان اہل بیت کے تقریباً 72 نفوس قدسیہ، ان کو لے کر آپ روانہ ہوئے۔ راستے میں بہت سے واقعات پیش آئے، اگر میں وہ واقعات سنانے لگوں تو اسی میں الجھ کر رہ جاؤں گا۔ کئی لوگ ملے، ایک دفعہ ایک راستے میں فردوق شاعر بھی ملا جو اہل بیت کا مشہور شاعر تھا، اس نے بھی کہا کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہ لوگ جو ہیں ظاہری طور پر تو آپ کے عقیدت مند ہیں، لیکن وہ عقیدت مند بباطن نہیں ہیں۔ اور بھی کئی لوگ ملے، انہوں نے بھی روکنے کی کوشش کی، اور راستے میں دیہاتوں سے، قریات سے، قصبات سے جب گزرتے رہے تو کئی لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ بہرحال آپ روانہ ہوئے، اور جب کوفہ کے قریب پہنچے تو وہاں حور نام کا ایک یزید ابن زیاد کی طرف سے ایک شخص ملا جو 1000 سپاہیوں کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں وہ آیا، گھوڑے بھی پیاسے، وہ لوگ بھی پیاسے، امام کے پاس اس وقت پانی تھا، امام نے انہیں پانی پلایا، ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا، 1000 سپاہیوں کو پانی پلایا، بلکہ ایک روایت میں علامہ طبری فرماتے ہیں کہ ایک سپاہی کو پانی پینا نہیں آتا تھا، بھائی گلاس اور پیالے تو تھے نہیں، مشکیزے سے پانی پینے ہاتھ سے، حضرت امام علی مقام نے ان کو طریقہ بھی بتایا۔ امام کا یہ سلوک ان کی طرف سے ان کے لیے تھا جو آئے تھے دشمنوں کی طرف سے۔ آپ غور کریں، حور نام کا جو شخص تھا، 1000 سپاہیوں کا فوج کا سردار تھا، آپ کے اخلاق سے بڑا متاثر ہوا۔ آپ نے ایک شخص سے فرمایا دوہر کا وقت ہو گیا، اذان دو۔ اذان دی گئی اور جماعت کی تیاری ہوئی۔ آپ نے حور سے فرمایا تم لوگ ساتھ میں نماز پڑھو گے یا الگ؟ کہا نہیں، ہم آپ کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز ساتھ میں پڑھی اور عصر تک وہیں قیام رہا، اسی جگہ تک۔ عصر کی اذان ہوئی، ان لوگوں نے بھی حضرت امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر روانہ ہوا۔
کئی جگہوں پر حور نے آپ کو دوسری طرف جانے نہیں دیا، کہا میں بھیجا ہوا ہوں امیر عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ کسی طرح سے ان کو یہاں لے کر آؤ، جانے نہ دو۔ بہرحال آپ ایک مقام پر پہنچے، وہاں سے آگے بڑھنا چاہتے تھے، حور کے سپاہیوں نے وہاں مزاحمت کی، روک دیا۔ رکنے کے بعد آپ نے پوچھا یہ جگہ کیا ہے، کیا نام ہے؟ تو کسی نے کہا اس کا نام کرب و بلا ہے، اس کا نام کرب و بلا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہی جگہ تو ہماری شہادت کی ہے، اسی جگہ پر ہمیں رکنا ہے، خیمے لگاؤ۔ دونوں طرف سے کتنی بحثیں ہوئی، کتنی بیٹھکیں ہوئی، لیکن وہ لوگ کسی حال پر ماننے کے لیے امام عالی مقام کی شرطوں کو تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ محرم کی 7 تاریخ ہو گئی۔ عمر بن سعد نے یہ اعلان کیا کہ ان پر پانی بند کر دو۔ نہر فرات پر 500 فوجیوں کا پہرا بیٹھایا گیا۔ کتنے لوگ؟ 500۔ ایک بند پانی خیمے حسین میں نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور کریں جن کے صدقے سے ہمیں دانہ ملتا ہے، پانی ملتا ہے، دنیا کی نعمتیں کھاتے ہیں، آخرت کی بہاریں انہی لوگوں کے صدقے ملے گی، انہی لوگوں کے صدقے ملے گی۔ ان پر پانی بند، جانور پانی پیئے، چرندے پرندے پانی پیئے، کتے وغیرہ پانی پیئے، لیکن ان کے لیے پانی مت۔ یہ بڑا امتحان تھا، کسی طرح سے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک ہی بات تھی کہ بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ ہر بار یہی فرماتے میں فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جان دے سکتا ہوں، ہاتھ دے نہیں سکتا۔ اگر وہ بیعت کر لیتے تو قیامت تک کے لیے فاسقوں فاجروں کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز ہو جاتا۔ لوگ دلیل میں پیش کرتے کہ حضور کے نواسے نے بیعت کی، یا تقیہ کر لیتے فی الحال بیعت کر کے بعد میں فوج جمع کر کے ان پر حملہ کرتے، تو بھی لوگ بہانہ بناتے۔ امام نے کسی حال میں بھی یزید کو امیر المومنین نہیں مانا، اس کی بیعت نہیں کی، اور اس کا حال یہ تھا کہ ماں بہنوں سے نکاح ہوتا تھا، العنان وہ شراب پیتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ کہتے ہیں ہم نے یزید پر خروج اس وقت کیا، ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس بدبخت کی وجہ سے، اس کے کارناموں کی وجہ سے، اس کے فسق و فجور اور گناہوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسے، آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو۔ اس وقت ہم نے ان کا مقابلہ ان پر خروج کیا۔ میرے عزیز و دوستو، پانی بند ہو گیا۔ اب یہ 9 محرم کی شام کا وقت، جیسے آج 9 محرم دن گزر گیا، 10 کی رات لگی، ادھر سے جنگ کا اعلان ہوا، ادھر سے یزیدیوں کی طرف سے۔ امام عالی مقام اپنے خیمے میں تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی تو حضرت سیدہ زینب امام کی بہن، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی، انہوں نے کہا بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ دشمن کی فوج آ رہی ہے۔ آپ نے حضرت عباس سے کہا جاؤ دیکھو کیا ان کا ارادہ ہے۔ آپ پہنچے، حضرت عباس پہنچے تو لوگوں کی طرف سے ایک آدمی نے کہا کہ یا تو بیعت کرو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ امام نے جتنی شرطیں پیش کی ہیں، کیا ان میں سے ایک کو تم لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو؟ ایک کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو؟ کہا وہ سب باتیں مت کرو، بیعت کرنا ہے تو کرو، نہیں تو لڑنے کے لیے تیار۔ امام نے حضرت عباس سے فرمایا ان سے کہو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت چاہیے، یہ آج کی جو رات گزر رہی نا، 1 رات کی مہلت چاہیے تاکہ ہم جی بھر کے سجدہ کر لیں، استغفار کر لیں، دعائیں مانگ لیں کہ زندگی کی آخری رات
ہمیں معلوم ہے کہ کل ہم شہید کر دیے جائیں گے، تاکہ رات بھر ہم اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھ لیں، رو لیں، گریہ زاری کر لیں، توبہ استغفار کر لیں، اس کی تسبیح اور تقدیس بیان کر لیں۔ مہلت ملی، اور پوری رات امام علی مقام، ان کے رفقا، ساتھی، اہل بیت کے افراد نے پوری رات شب بیداری کی، نمازیں پڑھی اور قرآن کی تلاوت کی، پوری رات ذکر و تسبیح میں لگے رہے۔ جب صبح ہوئی، عمر بن سعد نے نکارہ جنگ کا بجا دیا، خود نے تیر پھینکا اور کہا اے لوگو گواہ ہو جاؤ کہ پہلا تیر میں نے پھینکا ہے۔ جانتے ہیں یہ وہ شخص تھا ان کے والد حضرت سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے تھے، عشرہ مبشرہ۔ ایک موقع پر حضور نے ان کو دیکھ کر کہا تھا میرے ماں باپ تجھ پر قربان، کتنا مقدس شخص ہوگا۔ یہی سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ حضور سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کچھ باتیں ہمیں بتائیں کہ ہماری کوئی دعا رد نہ ہو، ہر دعا قبول ہو۔ حضور نے فرمایا تھا حلال کھاؤ۔ کیا فرمایا تھا؟ حلال کھاؤ، تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ حلال کمائی کی کتنی اہمیت ہے، حلال کھاؤ۔ حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں جاتا ہے، 40 دن تک کی دعائیں عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ اور جو مسلسل ہی کھاتا ہوں جس میں خون اسی لقمے سے، حرام کمائی سے، حرام غذا سے بنتا ہو، اور وہ شکایت کرے اس مصیبت میں ہوں، فلاں تکلیف میں ہوں، فلاں الجھنوں میں ہوں، میری الجھنیں دور نہیں ہوتی، میری دعا قبول نہیں ہوتی، اپنے آپ کو دعا قبول کرنے کے قابل تو بنا۔ بجلی کے تار میں کرنٹ ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے، لیکن سوکھے بانس، سوکھی لکڑی لگاؤ تو اثر ہوتا ہے؟ سوکھی لکڑی اگر کرن ہے، اس میں پاور ہے، سوکھی لکڑی لگاؤ تو اثر نہیں ہوتا، لیکن کوئی بھیگی لکڑی ہو تو کرن کا اثر آپ پکڑے ہوئے تو ہاتھ میں بھی ہوگا، سوکھی ہو تو نہیں ہوگا۔ ہم نے اپنی زبانوں کو غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، گناہوں سے گناہ آلود کیا ہے۔ یہاں ہے اللہ کے کلام میں، نبی اکرم کی دعاؤں میں تاثیر ضرور ہے، لیکن ہماری زبان اس قابل نہیں۔ حضرت سعد ابن وقاص سے حضور نے فرمایا سعد حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ، اللہ دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ باپ اتنا مقدس، آپ اس درجے کے جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ عمر بن سعد ان کے والد کا نام تھا، سعد بن وقاص، اور بیٹا اتنا نالائق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی نیک لوگوں کے ذریعے سے یخرج الحی من المیت من یخرج المیت من الحی، اللہ زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی حضرت امیر معاویہ کے گھر میں یزید کو پیدا فرمایا، سعد ابن وقاص کے گھر میں عمر کو پیدا فرمایا، نوح کے گھر میں اس کے بیٹے جو کافر ہو گیا ان کا بیٹا اس کو پیدا فرمایا۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے پہلا تیر پھینکا، بتانا یہ چاہتا تھا کہ میں یزید کا کتنا وفادار ہوں۔ موصل کی حکومت کی اسے لالچ دی گئی تھی، گواہ رہو سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا ہے۔ بہرحال باضابطہ جنگ کا آغاز ہوا۔ جنگ کا اس نے اپنا جھنڈا اپنے غلام ذوالید کے ہاتھ میں دیا، حضرت امام حسین نے اپنا علم حضرت عباس کے ہاتھ میں دیا۔ دونوں طرف سے جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین کے چاہنے والوں میں وہ لوگ جو اہل بیت سے نہیں تھے راستے میں مل گئے تھے، جیسے حضرت زہیر بن قین
حضرت قیس، حضرت بریر بن حزیر، اسی طرح کئی حبیب بن مظاہر، کئی لوگ تھے جو راستے میں مل گئے تھے اور اس نیت سے چلے تھے کہ امام کے ساتھ جائیں گے اور امام کے فیور میں، ان کے سپورٹ میں جنگ لڑنا یہ مشرکوں سے جنگ لڑنے سے کم نہیں ہے۔ یقیناً ان کے قدموں پہ اپنی جانیں اگر نثار کریں گے تو اللہ کی رضا، اس کے رسول کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی۔ بہرحال جنگ کا آغاز ہوا۔ ادھر سے ایک ایک فرد حضرت حبیب بن مظاہر پہنچے، لڑتے رہے۔ حور بن یزید ریاحی پہنچے، وہ بھی لڑتے رہے۔ کچھ دیر میں ایک کو واصل جہنم کر کے یہ لوگ بھی شہید ہو گئے، یہ لوگ بھی شہید ہو گئے۔ اس طرح سے جو ہیں، جو آپ کے رفقا چاہنے والے، جن کا تعلق آپ کے خاندان سے نہیں تھا، اہل بیت سے نہیں تھا، ان لوگوں نے یہ ثابت کر دیا جب تک ہم لوگ زندہ ہیں اہل بیت کے کسی فرد کو ہم آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ ایک ایک شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کے ایک صاحبزادے، دو تو وہی شہید ہوئے تھے۔ ایک صاحبزادے جن کا نام حضرت عبداللہ بن مسلم تھا، وہ امام عالی مقام کے ساتھ تھے۔ امام کے پاس کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے، حضور مجھے اجازت دیجیے۔ امام عالی مقام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فرمایا، بیٹا تمہارے بھائی کا غم ہی میرے دل سے ابھی نہیں گیا ہے، تمہارے والد کا غم۔ امام مسلم شہید ہوئے ہیں، میرے دل کو جو داغ اور جھٹکا لگا ہے وہی ابھی دور نہیں ہوا۔ تم جانا چاہتے ہو، تم ان کی نشانی ہو، جاؤ واپس جاؤ۔ لیکن رونے لگے، کہنے کہ نہیں میں ضرور جاؤں گا، آپ اجازت دیجئے، میں ابا کے پاس جانے کے لیے میں تڑپ رہا ہوں، بے چین ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسلم یہ آگے بڑھے، تھوڑی دیر میں ان سے لڑتے رہے کہ ایک کو واصل جہنم کی، اور خود بھی شہید ہو گئے، خود بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عقیل کے ایک بیٹے امام مسلم کے علاوہ حضرت جعفر بن عقیل، وہ بھی امام کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی اجازت چاہی اور کچھ دیر لڑ کر وہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک ان کا بیٹا حضرت عبد الرحمن بن عقیل، وہ بھی تھے امام عالی مقام کے ساتھ، انہوں نے بھی اجازت چاہی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس طرح سے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امام حسین کے علاوہ دوسری بیویوں سے کئی لڑکے تھے، 3 4 یا 5 لڑکے تھے۔ حضرت عباس تھے، محمد بن علی تھے، عثمان بن علی تھے، جعفر بن علی تھے، ابو بکر بن علی تھے، یہ سب ساتھ میں تھے۔ یہ لوگ بھی ایک بدیگر شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ امام عالی مقام کے پاس آئے، کہنے لگے، چچا جان اجازت دیجیے۔ کہا، بیٹا میں خاک و خون میں کس طرح تڑپنے کی اجازت دوں، جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ انہوں نے اپنے بازو میں سے ایک تعویذ نکالا اور کہا، چچا جان، ابا جان نے اپنے انتقال اور وصال سے پہلے مجھے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا اس تعویذ کو اسی وقت کھولنا جب تمہارے چچا امام حسین کا کوئی مشکل وقت پیش آئے، اور جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کرنا۔ کہا، چچا جان میں نے کھول کر دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا امام حسین جب کربلا کے میدان میں پہنچے، ان کو جانے مت دینا، پہلے خود جانا، ان کے بیٹوں کو جانے مت دینا، پہلے خود جانا، اور یہ ثابت کر دینا کہ اے امام ہم اپنی جانیں آپ کے قدموں پر نثار کریں گے، پھر اب جب تک زندہ ہیں آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوق شہادت میں آگے بڑھے، آخری سلام امام علی مقام کو کیا، اور ایک کفنی کرتا ہی پہنے ہوئے تھے، ذرا بھی جسم میں نہیں تھا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک رز پڑھی اور آگے بڑھے۔ اے یزیدیو بھیجو، یہ تمہارا سب سے بڑا پہلوان ہے، سب سے بڑا پہلوان نے اس کو بھیجو۔ ایسا لگتا تھا یزیدی فوج کا ایک شخص کہتا، اتنا خوبصورت تھا یہ جوان، اتنا خوبصورت تھا، ایسا لگتا تھا کہ چاند نکل آیا۔
چاند نکل آیا، اتنا حسین تھا، اتنا خوبصورت تھا۔ عمر بن سعد نے کہا اس پر حملہ کرو، آگے بڑھو، اس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، لیکن علی کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، اس کے رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، ان کے اندر جو ہے فاطمہ کی دودھ کا اثر ہے، اس کو معمولی بچہ مت سمجھنا۔ عمر بن سعد نے ایک جوان، ایک پہلوان جو اس وقت عراق اور روم وغیرہ کا مشہور پہلوان تھا، اس کا نام ارزق تھا، اس کو اشارہ کیا آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ اس نے کہا واہ صاحب، تم نے بڑی عزت کی، میرے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، مصر میں، شام میں، روم میں لوگ میرے نام لیتے ہیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بہت بڑا پہلوان ہے، میرے نام کی شہرت ہے اور چرچا ہے، مجھے ایک جوان اور بچے کے مقابلے میں بیچتے ہو۔ اس وقت امام قاسم کی عمر 19 سال تھی، ایک بچے کے مقابلے میں بیچتے ہو۔ عمر بن سعد کا بچہ مت سمجھنا، یہ شیر خدا کا شیر ہے، اس کے رگوں میں جو ہے علی کی طاقت ہے، اس کا یہ پوتا ہے کہ جب وہ میدان میں پہنچتا تو غیبی آواز آتی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی جوان نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں، یہ آواز آتی۔ بچہ مت سمجھنا، ان کے خونوں میں وہ تاثیر ہے، ان کے رگوں میں وہ طاقت ہے، تم ان کا مقابلہ کر نہیں سکتے۔ اس نے کہا میرے 4 بیٹے ہیں، اس جنگ میں میرے 4 بیٹے ہیں، ابھی ایک کو اشارہ کرتا ہوں، تھوڑی دیر میں بھی گردن کاٹ کے لائے گا۔ اس نے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا، کہا جا۔ بڑا بیٹا آیا امام کے مقابلے میں، امام قاسم کے مقابلے میں، آپ نے فرمایا اچھا ہوتا کہ تیرا باپ آتا اور تجھے تڑپتا ہوا نہیں دیکھتا۔ بہرحال تھوڑی دیر میں تلوار چلی، نیزے اٹھے، لیکن امام نے ایک ایسا وار کیا کہ 2 ٹکڑا کر دیا۔ اس کا دوسرا بھائی ارزق کا دوسرا بیٹا، وہ بھی دانت پیستا ہوا، گالی بکتا ہوا آگے بڑھا۔ امام نے فرمایا ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے رگوں میں وہ خون ہے جو گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے۔ ہاں اتنا ضرور کریں گے، تجھے بھی تیرے بھائی کے پاس بھیج دیں گے۔ تھوڑی دیر وہ لڑا، امام نے اس پر ایسا وار کیا کہ وہ بھی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تیسرا بھائی دھاڑتا ہوا، چنگھاڑتا ہوا آیا، اس پر بھی ایسا وار کیا، وہ بھی واصل جہنم ہو گیا۔ چوتھا آیا، وہ بھی بھائیوں کے پاس پہنچ گیا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے، 3 دن کے بھوکے پیاسے، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فرمایا یا امتا ادرکنی، چچا خبر لیجئے، العطش العطش، پیاس پیاس۔ امام حسین کے پاس گھوڑا دوڑا کر پہنچے، کہا چچا جان اگر تھوڑا پانی مل جاتا تو دیکھ لیتے آج۔ کہا بیٹا ساتھی حوض کوثر، کوثر کا جام لیے تیرا انتظار کرتے ہیں، وقت قریب میں۔ ایڑ لگائی، گھوڑے کو پہنچے۔ وہ ارزق کے 4 بیٹے تو مر چکے تھے، اب وہ ہاتھی کی طرح چنگارتا ہوا، شیر کی طرح تھاڑے مارتا ہوا، وہ دانت پیستا ہوا آگے بڑھا اور کہا او لڑکے آ میرے مقابلے میں، دیکھ تجھے تھوڑی دیر میں کیا کرتا ہوں۔ امام نے اس کا مقابلہ کیا۔ ظاہر بات ہے اس کے بچے جوان تھے اور ان کی نوجوانی کی عمر 19 سال۔ بہرحال مقابلہ ہوا، اس نے نیزہ پھینکا، آپ نے خالی جانے دیا، دوسرا وار کیا، اس کو بھی آپ نے روکا، تلوار چلائی، اس کو بھی بیکار کیا، اور آپ نے فرمایا ارزق تو بہادری کی ڈینگیں مارتا ہے، تجھے تو گھوڑے کی زین کسنے کی بھی ڈھنگ نہیں ہے۔ وہ جھک کر گھوڑا دیکھ رہا تھا، ایک ہی وار میں کام تمام کر دیا، شور مچ گیا۔ عمر بن سعد نے چلایا، دوسرے لوگوں نے چلایا، ایک ایک کر کے مقابلہ مت کرو، ایک ساتھ مل جاؤ، ایک ساتھ تیروں کی بارش کرو، نیزے پھینکو، تلوار چلاؤ، نہیں تو ایک ہی بچہ تمہارے لوگوں کو آج ختم کر دے گا۔
ایک ساتھ حملہ کرو۔ بہرحال ایک ساتھ اکیلے، جوان 3 دن کا بھوکا پیاسا، تیر ایک ساتھ چلنے لگے، تلواریں اٹھنے لگی، یہاں تک کہ 27 زخم لگے امام قاسم کو، جسم میں 27 جگہ گھاؤ زخم لگا اور گھوڑے سے گرے اور زبان سے کہا یا امتا ادرکنی، چچا جان بھتیجے کی خبر لیجئے۔ امام علی مقام والا جدہی علیہ السلام دوڑے دوڑے پہنچے، دیکھا کہ اب حضرت قاسم گرے ہوئے ہیں، گود میں لاش لی، اٹھایا۔ امام قاسم نے آنکھ کھلی، دیکھا چچا جان ہے، مسکرا کر جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے وقت مسکرانے کا ہوتا ہے؟ ہاں، مسکرانے کا وقت ہے۔ جان جس نے دی تھی اس کے حوالے کر دی، جان دی بھی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان جس نے دی تھی اس کے نام پر جان دے دی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت عباس علمبردار امام حسین کے بھائی تھے، لیکن ماں ان کی دوسری تھی، وہ آئے اور کہنے لگے بھائی جان، چھوٹے چھوٹے بچے جب پیاس سے زبان، سوکھی زبان نکالتے ہیں دیکھا نہیں جاتا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ اس وقت ان کی عمر 6 مہینے کی تھی، 3 دن کا بھوکا پیاسا، اور پانی کھانا دانا نہ ملنے کی وجہ سے ماؤں کے سینے میں بھی دودھ سوکھ گیا تھا۔ لے زبان نکالتے ہیں، کبھی ماں کو دیکھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، کبھی باپ کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ ان کا رونا اور چلانا دیکھا نہیں جاتا، اور چھوٹے چھوٹے بچے اور بھی تھے۔ بھائی جان اجازت دیجیے کہ میں مشکیزہ لے کر نہر فرات میں جاؤں اور پانی بھر کے لاؤں، شاید میں پانی پلانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ امام نے فرمایا امید تو ان اشقیاء سے نہیں ہے۔ بہرحال اجازت دے دی، آپ نے مشکیزہ کندھے پہ لگایا، گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی اور لشکر اشقیاء میں پہنچے۔ اکیلا انسان، ادھر 72 نفوس قدسیہ، اس میں بیمار بچے سب لوگ، جو دوسرے لوگ ساتھ ہوئے تھے وہ چند تھے، اور کچھ لوگ اور بھی تھے۔ تو شہادت کی رات، یعنی یہی جو 10ویں تاریخ ہے، 10ویں تاریخ کی شب ہے، اس میں آپ نے اجازت دے دی تھی امام حسین نے، جو لوگ آئے ہیں یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے، تم لوگ چلے جاؤ، اس کو جانا۔ جو راستے میں ملے تھے وہ سب تو چلے گئے۔ بہرحال امام عباس علمبردار نے گھوڑے کو ایر لگائی، لشکر اشقیاء میں پہنچے، شور مچ گیا، دیکھو اسے جانے مت دو، اگر پانی خیمے امام میں پہنچا تو کوئی نہیں بچو گے۔ چیرتے پھاڑتے جا رہے ہیں۔ پہلے تو آپ نے مختصر تقریر کی اور لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، جو تم کر رہے ہو کیا ٹھیک کر رہے ہو؟ ایسا کرنا تمہارے لیے صحیح ہے؟ لیکن ان کے دل فولاد سے زیادہ مضبوط ہو چکے تھے، ان کے نصیب میں ہدایت تھی ہی نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہرحال مشکیزہ لے کر آگے بڑھے، نہر فرات کے کنارے 500 سپاہی تھے، چیرتے پھاڑتے ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے ہوئے اس نہر میں پہنچے۔ مشکیزے میں پانی بھرا، کندھے پہ لٹکایا رسی کو، گھوڑے کو اشارہ کیا پی لے، گھوڑا نے سر ہلا دیا۔ گویا اس بے زبان جارمن نے کہا کہ اے امام عباس، سکینہ پیاسی ہو، علی اصغر پیاسے ہوں، مستورات اہل بیت کی زبانیں سوکھ گئی ہوں اور میں پانی پیوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے بھی چلو میں پانی لیا، سوچا کہ کچھ پی لوں، لیکن سکینہ کی، علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، نہیں پیا، پانی پھینک دیا۔ گھوڑے کو پلٹایا، روانہ ہو گئے، ہاتھ میں تلوار چل رہی ہے، گویا قہر الہی کی بجلی تڑپ رہی ہے، جو سامنے آتے ہیں اس کو اڑاتے جا رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے سروں سے کربلا کا قید بو دیا۔
روانہ ہو رہے ہیں، ایک ظالم نے پیچھے سے بائیں ہاتھ پر وار کیا، یہ کٹ گیا، پورا کٹ گیا۔ ذرا سوچو، ہمیں تھوڑا سا لگتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، پورا ہاتھ ہی کٹ گیا، پورا بازو کٹ گیا۔ تیزی کے ساتھ وہ رسی لی اور اس ہاتھ میں لٹکایا وہ مشکیزے کو، پھر ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ بہادری دیکھو، اللہ اللہ، کیا اللہ نے کیا طاقت ان حضرات کو دی تھی، پورا ہاتھ کٹ گیا۔ بہرحال جا رہے ہیں، پیچھے سے کسی نے اس پر بھی وار کیا، اس کو بھی کاٹ دیا، جلدی سے اس مشکیزے کی رسی کو دانتوں میں لے لیا۔ اب تو ہے نہیں ہاتھ، تلوار کیسے چلاتے ہیں؟ پھر بھی جا رہے ہیں، اپنے پاؤں سے گھوڑے کو ایڑ لگا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں، مگر سب دشمنوں کی طرف سے اتنا وار ہوا، اتنے تیر برسائے گئے کہ آپ زخمی ہو گئے۔ ایک تیر مشکیزے کو بھی لگا اور مشکیزہ چھید ہو گیا، پورا پانی کربلا کی زمین نے پی لیا۔ آخر زخموں سے چور ہو کر خون میں نہا کر گرے اور آواز دی، یا اخا ادرکنی، بھائی جان، بھائی کی خبر لیجئے۔ امام علی مقام دوڑے اور جا کر کے لاش اٹھائی، اور زبان پر تھا، الآن انکسرا ظہری، اب میری کمر بھی ٹوٹ گئی، میرا بھائی تم بھی چلے گئے۔ اب لاش رکھ کر کے خیمے کے پاس رکھا، اور سامنے علی اکبر کھڑے، علی اکبر کھڑے۔ ابا جان جانے دیجیے۔ کہا بیٹا کس طرح جانے دوں، یہ وہ تھے، ہم شکل مصطفیٰ تھے، ہم شکل مصطفیٰ تھے۔ اکبر سا نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو میرا سلام ہو۔ ہم شکل مصطفیٰ تھے۔ صحابہ بے چین ہو جاتے تھے حضور کو دیکھنے کے لیے، بے قرار ہوتے تو علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتے تھے، انہیں سکون مل جاتا تھا۔ چاند جیسا چہرہ، 18 سال کی عمر، ضد کی۔ امام نے خود ہتھیار سجائے، گھوڑے پہ سوار کیے اور روانہ کیے۔ آپ نے رز پڑی، میدان میں کود گئے، اور پھر آپ نے اعلان کیا کہ اے عمر بن سعد، بھیجو کس کو بھیجنا ہے، بھیجو جس کو بھیجنا ہے۔ بڑے بڑے پہلوان اور بھی بچے ہوئے تھے۔ امام علی اکبر جنگ میں، میدان جنگ میں پہنچے، اور پھر شیر خدا کے شیر تو تھے ہی، وہ کمال، وہ بہادری کے جوہر دکھائے کہ دشمنوں کے دانت کھٹے ہو گئے، دشمنوں کے دانت۔ بڑے بڑے پہلوان بچے ہوئے تھے، ان میں سے ایک آیا، ان میں سے ایک آیا، ان کے ساتھ وہ کچھ دیر لڑتا رہا، امام نے اس کا کام تمام کیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، ایک ایک آتے گئے۔ لیکن یہاں جسمانی طاقت کے ساتھ روحانی طاقت بھی ہے نا، جسمانی طاقت تو ہے، طاقت میں روحانی طاقت کار فرما ہے۔ بہرحال اکیلا جوان اور ہزاروں کا لشکر، بہرحال کب تک رہتے ہیں؟ آپ بھی زخموں سے چور ہو گئے، خون میں شرابور ہو گئے، زمین پر گرے، اور آواز دی، یا ابتا ادرکنی، ابا جان اپنے بیٹے کی خبر لیجیے۔ امام علی مقام دوڑے دوڑے پہنچے، دیکھا امام علی اکبر جان قفس روح، انصری سے روح پرواز کر چکی تھی، گود میں لیا اور اٹھا کر خیمے کے پاس لا کر رکھ دیے۔ اب کوئی نہیں ہے، ایک بیٹا ہے جو بستر پہ بیمار ہے، امام زین العابدین، جن کی عمر اس وقت 22 سال تھی، وہ کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کہا ابا جان مجھے جانے دیجیے۔ کہا بیٹا تو بخار سے ہے، بیمار ہے، اور تجھے جانا بھی نہیں ہے۔ بیٹا ہمارے بعد غم رسیدہ سیدانیوں کا کون محافظ ہوگا؟ تیری ماں اور پھوفیاں جو ہیں، پھوفی ہے دوسرے ہیں، ان کو کون دیکھے گا؟ بیٹا اس کے بعد تمہاری آزمائش اور ہونے والی ہے، صبر سے کام لینا۔ اور جب مدینہ پہنچنا تو نانا جان سے میرا سلام کہنا، اور جو کچھ تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے نانا جان کو سنا دینا۔
نانا جان کو سنا دینا، اور فرمایا بیٹا میرے بعد جو ہیں میرا سلسلہ تو تجھ سے چلنے والا ہے، میرے پاس امانتیں ہیں میرے والد کی، میرے نانا جان کی، وہ ساری امانتوں کا امین تجھے بننا ہے، اور تیری ہی نسل سے حسینی سادات کا سلسلہ چلے گا، تمہیں جانا نہیں ہے، واپس ہوئے۔ حضرت زینب 6 ماہ کے اصغر کو لے کر کھڑی ہے۔ بھائی جان یہ جب زبان نکالتا ہے تو اپنے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر بے قرار دل ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتے ہیں ہم۔ اس بچے کی ماں بھی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ میرے سرتاز اس کو، ان دشمنوں کو اگر کوئی پرابلم ہے تو ان سے ہے جو لڑنے کے لائق ہے، یہ بچہ تو اپنی زبان سے بول بھی نہیں سکتا۔ بہرحال لیجیے اس بچے کو اور لشکر اشقیاء سے کہیے کہ 2-4 گھونٹ پانی کے دے دیں تاکہ بچے کو سکون مل جائے۔ امام کو تو امید نہیں تھی یہ لوگ پانی دیں گے، لیکن اتمام حجت کے لیے، اتمام حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کل ان کو میدان قیامت میں بہانہ نہ ملے کہ ان کے ساتھ کوئی بچہ بھی تھا ہم کو معلوم نہیں تھا، یہ کہنے کو نہ ملے۔ لے کر گئے اور کہا دیکھو یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے، پانی کی ایک بوند بھی اس کو نہیں ملا ہے، اگر چند بوندے دے دو تو وعدہ کرتا ہوں کل جام کوثر پلاؤں گا۔ لیکن ان کے دل بڑے مضبوط ہو گئے تھے، نرم تھا ہی نہیں۔ ہرملا بن کاہل نام کا ایک شخص نے سنسناتا ہوا تیر پھینکا، اس دودھ پیتے بچے کے گلے میں پیوست ہو گیا اور نکل کر امام کے بازو میں وہ تیر گھس گیا۔ آپ نے اس تیر کو نکالا اور خون اپنے ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف اچھالا، کہا مولا اگر تیری خوشی اسی میں ہے تو ایک عسکر نہیں 1000 عسکر ہو تو ایک ایک کر کے قربان کرتا جاؤں، اور پھر ہماری زبان پر یہی ہو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ اب ادا نہ ہوا۔ بچے کا تڑپنا بند ہو گیا، موت ہو گئی۔ ماں پھوپھی سمجھ رہی تھی کہ پانی ملا ہوگا، بچہ پرسکون ہے، لا کر خیمے میں لایا اور کہا یہ چھوٹی قربانی بھی اللہ نے قبول کر لی، اب کوئی نہیں ہے۔ امام عالی مقام اکیلے ہیں۔ حضرت زینب آگے بڑھی، کہا آج میں گھوڑے پر بیٹھا ہوں گی، آج میں آپ کو دولہا بناؤں گی۔ کہا بہن عورتوں کے لیے پردہ ہے۔ امام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ اپنے سر پہ رکھا، علی مرتضیٰ کی تلوار حمائل کی، حضرت امیر حمزہ کی ڈھال پیٹھ میں رکھی، حضرت جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا، اور اپنے اہل بیت کو آخری دیدار کیا اور کرایا، سلام پیش کیا اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور روانہ ہونے لگے۔ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، پیڑ لگا رہے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ آپ فرما رہے ہیں کیا تجھے اب خون دیکھا نہیں جاتا، لاشیں دیکھی نہیں جاتی، کیوں آگے نہیں بڑھتا؟ لیکن بار بار گھوڑا سر پیچھے کرتا ہے، گویا اشارہ کر رہا ہے اے حسین میں یزیدی نہیں ہوں، میں حسینی ہوں۔ امام نے سر جھکا کر دیکھا تو حضرت سکینہ تھی۔ حضرت سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہوئی تھی۔ آپ نے حضرت زینب کو آواز دی، بہن زینب اسے لے جاؤ، اسے لے جاؤ، میں سے اور کسی امتحان میں مبتلا نہ کرو۔ آپ لشکر اشقیاء میں پہنچے، یزیدیوں میں پہنچے، خطبہ دیا، ایک تقریر کی، کہا اے لوگو، اے لوگو، میں نے کسی کا خون بہایا ہے، میرا خون بہانے کے در پہ لگے ہوئے ہو؟ کیا تم لوگوں نے نہیں سنا حضور نے میرے بھائی کے بارے میں فرمایا ہے، جس نے حسن حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے خدا سے دشمنی کی، اور جس نے خدا سے دشمنی کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے لوگوں بتاؤ، کیا پوری دنیا میں شرق سے غرب تک، جنوب سے شمال تک میرے سوا کوئی نبی کا نواسا ہے؟ پوری دنیا میں کوئی ہے؟
بہرحال آپ نے اپنا نسب کی ایک ایک فضیلت کو لوگوں کو سنایا۔ کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں علی کا نور نظر ہوں، مصطفیٰ کریم کا نواسا ہوں؟ کیا تم لوگ نہیں جانتے؟ کیا یہ چیزیں تمہیں جنگ سے نہیں روک سکتی ہے؟ بس ان لوگوں کی طرف سے ایک ہی سوال تھا، یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا تو یزید کی بیعت کرو۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم تھا تم ماننے والے نہیں، لیکن میں نے اتمام حجت کے لیے یہ کہا۔ بہرحال بڑے بڑے پہلوان اور بھی رکھے ہوئے تھے، امام آگے بڑھے۔ تمیم بن قحطبہ نام کا ایک بڑا پہلوان تھا، اس کو عمر بن سعد نے کہا مقابلہ کرو۔ بھلے صبح سے لاشیں اٹھائی ہیں اور اپنے بیٹے بھتیجے بھانجوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھا ہے، لیکن پھر بھی علی کا تو بیٹا ہے، ان کے رگوں میں علی کا خون ہے، فاطمہ کا دودھ ہے، نبی کی زبان چوسی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آگے بڑھا، امام سے تھوڑی دیر تک اس نے پنجہ آزمائی کی، تلوار پھینکے، نیزوں کا وار کیا، لیکن ہر وار امام نے خالی رکھا۔ پھر امام علی مقام نے ایک ایسا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یزید ابتہی نام کا ایک بڑا پہلوان وہ بھی آیا، اس کے ساتھ بھی تھوڑی دیر جنگ ہوئی، اس کا بھی کام تمام کیا۔ بہت بڑا پہلوان تھا بدر بن سہیل نام کا، وہ آیا، اس کا بھی کام تمام کیا۔ اس کا ایک بیٹا آیا، اس کا بھی کام تمام کیا۔ بہرحال عمر بن سعد نے شور مچایا، کہا دیکھو ایک بار کی حملہ کرو، ایک بار کی حملہ کرو، الگ الگ جاؤ گے تو کوئی بچ نہیں سکو گے۔ امام پر تیروں کی بارش ہونے لگی، نیزوں کی آندھیاں چلنے لگی، تلوار ایک ساتھ برسنے لگے، یہاں تک کہ 72 زخم لگا۔ جسم کا کوئی حصہ زخم سے خالی نہیں تھا۔ ایک بخ نے ایک تیر ایسا تان کر لگایا کہ بوسہ گاہ مصطفیٰ پر لگا، پیشانی پر تیر لگا۔ یہ وہ جگہ امام کی وہ پیشانی تھی جسے حضور نے بار بار چوما تھا، بار بار اس جگہ پر بوسہ دیا تھا۔ بوسہ گاہ رسول پر تیر چلایا، خون کا فوارہ نکلا، امام پر کو چکر آیا اور گھوڑے سے گرے۔ اللہ اللہ، کون گرا؟ فاطمہ کا نور نظر گر گیا۔ کون گرا؟ علی کا لخت جگر گر گیا۔ کون گرا؟ راکب دوش پیمبر گر گیا۔ کون گرا؟ عرش کا تارا گر گیا، گھوڑے سے گرا، اور اس حال میں گرا کہ پیشانی زمین پر گویا آخری سجدہ تھا، گویا امام کا آخری سجدہ تھا، آخری سجدہ تھا۔ اللہ اکبر، آخری سجدہ بھی اس عالم میں امام نے ادا کیا۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں نماز۔ میرے دوستو غور کرو، آج پنکھے کے سائے میں نماز مشکل ہے، وہاں تلوار کے سائے میں آخری سجدہ امام نے کیا۔ اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدے شبیری ہے، ایک ضرب حیدری ہے، اس کے سوا کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ عمر بن سعد نے یہ آرڈر دیا کہ سب چلو۔ وہ رات وہاں رکے رہے، اور پھر وہ جو دنیا کے لالچی کتے تھے ان لوگوں نے خیمے حسین میں گھس کر لوٹ مار شروع کی، جو کچھ تھا وہ بھی لوٹ لیا، اور دوسرے دن وہ ان کے مردوں کی لاشوں کو جمع کیا، نماز پڑھی اور دفنایا۔ امام کی لاش اور امام کے رفقا، ان کے بیٹے بھتیجے بھانجوں کی لاشیں ایسی پڑی رہی، بلکہ شہادت کے بعد تو اس نے یہ
آرڈر دیا کہ ان کی لاش پر گھوڑے دوڑاؤ. امام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے. گویا چکنا چور کیا. تلوار کے زخم تو لگے ہی تھے, تیر اور نیزے کے زخم تو لگے ہی تھے, اس کے علاوہ گھوڑے کی ٹاپوں سے روندا. اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ سرہائے شہداء کے سروں کو الگ کرو, جسم کو رہنے دو, سر الگ کرو. سر کاٹے گئے. وہ سارے سروں کو جو ہیں پہلے ابن زیاد کے پاس بھیجا, پھر بعد میں یزید کے یہاں بھیجا, اور پھر یہ جب چلا گیا قریب میں قصبہ غازریہ نام کا کوئی گاؤں اس وقت تھا, اب کیا ہے نہیں ہے. وہ لوگ آئے, ان لوگوں نے جو ہے ان لاشوں کو اس پر جنازہ پڑھی اور وہیں دفنا دیا. اور بعد میں جب یہ لٹا پٹا ہوا قافلہ آگے آگے سر شہداء ہیں, امام علی مقام کا سر ہیں, اور یہ ستم رسیدہ مستورات اہل بیت ہیں, بیمار زین العابدین ہیں, ان حضرات کو قیدی کی طرح اونٹ میں لے کر کے روانہ ہوئے وہ لوگ. اس کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ اتنے سارے واقعات ہیں عبرت کے لیے کتابوں میں, لیکن وقت نہیں. امام علی مقام جب شہید ہوئے تو اس وقت آسمان سے خون برسا, آسمان سے خون برسا. بیت المقدس کے یہاں پتھر جو بھی اٹھایا جاتا وہاں سے خون نکلتا. ایک اونٹ ملا ان لوگوں کو امام علی مقام کے خیمے کے پاس سے, اس کو ذبح کیا تو گوشت آگ کی طرح سرخ, اور جب پک گیا کھانے لگے تو بالکل کڑوا, کھا نہیں سکے. اس کے بعد جنہوں نے نوحہ خوانی کی, امام علی مقام کی شہادت کے بعد غیب سے نوحہ خوانی کی آوازیں آ رہی تھی. ایک شعر تھا, مسح الرسول جبینہ فلہ بریق فی الخدود, جس کو رسول نے چوما ہے یہ وہ سر ہے, وہی نور ہے جو پہلے تھا. ابواہ من علیا قریش, ان کے باپ قریش کے اعلیٰ خاندان سے. وجدہ خیر الجدود, ان کے دادا دانا سارے ناناؤں سے بہتر. یہ جنات نوحہ خوانی عربی زبان میں کر رہے تھے. سننے والوں نے یہ سنا. اس کے بعد جو ہے جو حالات بنے, جو لوگ اس میں شریک تھے کوئی بچے نہیں, کوئی نہ کوئی بیماری میں. اور پھر جو ہے بعد میں مختار ثقفی کا دور آیا, اس نے جو ہے ایک ایک کو چن چن کے پکڑ پکڑ کے مارا. ایک حدیث میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا ان کے بدلے اللہ نے 70,000 کو مارا, اور حسین کی شہادت کے بعد 70,000 کو اللہ مارے گا. ایسا ہی ہوا, ایک ایک کو پکڑ کے مختار ثقفی کی فوج نے بڑی عبرتناک سزائیں دی, بہت بری سزا دی, اور پھر وہ مرے. میرے دوستو بزرگوں, آج عاشورہ کی شب ہے. آج امام نے کیا کیا تھا, ان کے اہل بیت نے کیا کیا تھا, آپ نے سنا. پوری رات نماز پڑھی, قرآن پڑھا, توبہ استغفار کیا, دعائیں مانگی. ان کی پیشانیوں نے سجدے کے مزے لیے, ان کی زبانوں نے ذکر الہی کے مزے لیے. اور پھر یہ ڈھول تاشا باجا کہاں تھا؟ امام کے ہاں تھا کچھ. یہ یزیدی خوشیاں منا رہے تھے. یہ وہ سرائے شہداء واقعات ہے کتابوں میں. جب دمشق پہنچا جہاں یزید تھا اپنے تخت پر, اس وقت اس نے خوشیاں منائی. وہاں ڈھول باجے بجے تھے. آپ سوچو کہ ڈھول باجے بجنا, بلکہ خوشیوں کا ماحول پیدا کرنا, یہ حسینیوں کا کام نہیں ہے, یہ حسینیوں کا کام نہیں ہے. تو آج یوم عاشورہ کی شب ہے, کل یوم عاشورہ ہے. آج جتنی ہو سکے نوافل پڑھیں, دعا کریں, اور امام علی مقام کے صدق و طفیل اپنی مشکل اور پریشانیوں کے دور ہونے کی دعا کریں. اللہ کرم فرمائے گا. کل جو دن ہے عاشورہ کی نماز وغیرہ نوافل ہیں, آپ پرچوں میں پڑھتے ہیں, وہ نماز پڑھیں. خاص کر عاشورہ کی جو دعا ہے
وہ دعا پڑھنے کی کوشش کریں، اس میں بڑی برکتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ جس کو وہ دعا پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے گویا سال بھر تک ان کی زندگی کا بیمہ ہو جاتا ہے، سال بھر تک۔ تو اس دعا کو بھی ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل مقبول کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔